رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی آج ہم نے نیو سورت سٹارٹ کرنی ہے. سورت ہود ہے جو کہ 11ویں نمبر پر ہے. آپ کے سپارے میں آپ کو اس کا نمبر نظر آ رہا ہوگا. بالکل سپارہ جو ہے وہ اختتام پر ہے. اور تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں سورت ہود کے سے متعلق. ایک تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ترتیب کے لحاظ سے 11ویں نمبر پر ہے اور ویسے جو ہے نزول کے اعتبار سے 52 نمبر اس کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مکی صورت ہے. ونس اگین 123 آیات ہیں اس کے اندر اور 10 رکوع ہیں. الفاظ کی تعداد آپ کو مختلف ملتی ہے. 1948 ٹھیک ہے، یا کلمات کہہ لیں آپ ان کو. حروف جو ہیں وہ 7633 یا 7820 بھی بتائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف ہو جاتی ہے تعداد. لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس میں بالکل اور تعداد لکھی ہوئی تھی. شاید جنہوں نے پہلے کورس کیا ان کے پاس ڈفرنٹ لکھی ہوگی، تو اس کو ابھی کریکٹ کرنے. دس از دا لیٹسٹ جو میں نے ابھی فائنڈ آؤٹ کیا. میرے پاس بھی ابھی میں نے اس کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو سورت ہود جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکی سورت ہے اور یہ بھی سورہ یونس کی طرح مکی دور کے جو بالکل آخری وقت تھا اس میں یہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. بعض مفسرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مضامین اس طرح کے ملتے جلتے ہیں، یعنی جیسا ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بالکل اس کے ساتھ ہی متصل اس کے بعد یہی نازل ہوئی ہوگی. لیکن ایگزیکٹ جو نزول کا ٹائم ہے ظاہر ہے واللہ تعالی عالم، اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینس مل جاتے ہیں. بٹ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ بالکل مکی دور کے آخری دور کی صورت ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ جیسے 11واں یا 12واں سال ہوگا. تو کیونکہ ٹوٹل 13 سال تھے مکی دور کے، تو اس میں بالکل اینڈ پہ تھی یہ والی جو صورت ہے. اوکے. اچھا، اور یہ جو صورت ہے اس میں بہت زیادہ تنبیہ یا وارننگ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت کے انداز میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا جلالی انداز ہے. بلکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سفید بال دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر تو ایسے بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شیبتنی ہودن و اخواتھا، کہ مجھے بوڑھا کر دیا پورا ہود نے اور اس جیسی دیگر اور صورتوں نے. اور پھر ایک اور جو روایت ہے اس میں اور صورتوں کے نام سورۃ الواقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا، سورۃ التکویر، کیونکہ ان سب میں بھی جو ہے وہ عذابوں کا ذکر اور قیامت کا ذکر اور اس طرح کی تنبیہات بہت زیادہ ہے نا. اور چونکہ میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ یہ بالکل آخری دور کی صورت ہے اور اس میں جو ہے مکی دور کی جتنی بھی صورتیں تھیں، ایک سیکنڈ پلیز غزل، 1 منٹ پاز. جی، تو اکثر جو مکی صورتیں ہیں، بلکہ ساری جو مکی صورتیں ہیں، ان کے اندر دعوت کا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر آ جانے کی دعوت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک واضح نصیحت کا پہلو بھی ہوتا ہے، فہمائش کا، یعنی سمجھایا جاتا ہے کہ جو زندگی کا طریقہ تم نے اپنایا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے، گناہوں سے بچ جاؤ، غلط راستوں سے دور ہو جاؤ. اور اس کے علاوہ پھر تنبیہ بھی ہوتی ہے تیسرے نمبر پر، یعنی وارن کیا جاتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے، اگر اس راستے کو جس پہ تم چل رہے ہو نہیں چھوڑو گے اور ہدایت پر نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا انجام ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ وارن کیا جاتا ہے، پرانی قوموں کے قصے بتا کے، ان پر آنے والے عذابوں کو بتا کے، ان کے ذریعے سے وارن کر کے پھر تنبیہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ تو مکی صورتوں کا ایک بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ کار اسی طرح کا ہوتا ہے. اب یہ جو صورت ہے، آپ نے سورہ یونس میں بھی دیکھا کہ شروع میں بھی توحید تھی، آخر میں بھی، اور بیچ میں جو ہے مختلف قسم کی واعظ و نصیحت بھی اور تنبیہات بھی. اب یہ والی جو صورت ہے، اس میں بھی اگرچہ یعنی وہ فارمیٹ تو یہی ہے، لیکن اس میں دعوت آپ کو نظر آئے گی کہ تھوڑی مختصر ہے. فہمائش یعنی جو واضح نصیحت ہے اس کا انداز بھی وہ بھی تھوڑا نسبتاً کم ہے. زیادہ زور جو ہے نا وہ تنبیہ پر دیا گیا ہے، یعنی جو وارننگ دی گئی ہے وہ بہت شدید انداز میں ہے اور بہت مفصل طریقے سے ہے اور بہت مؤثر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ علماء کا کہنا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وارننگ کی جو ہے نا کوئی آخری شکل یہ محسوس ہوتی ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو چھوڑ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی جو ہدایات ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے لیے پھر اسی طرح تمہارے لیے بھی عذاب کا فیصلہ ہوگا جیسے پہلے نافرمانی کرنے والی قوموں کے اوپر ہوا تھا. اور اسی لیے میں نے آپ کو جو یہ بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا شیبتنی ہودن خواتها، اس ایسی صورتوں نے. کیونکہ آپ دیکھیں نا دور ایسا تھا کہ شدید قسم کی دشمنی، مخالفت عروج پر ہے، لوگ نہیں مان رہے، شدید قسم کی نافرمانی ہے، سرکشی ہے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار جب اس طرح کی آیات آتی تھیں اور عذابوں کا ذکر ہوتا تھا پچھلی اقوام پر آنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم و فکر لاحق ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم کی بھی مدت عمل جو ہے وہ بھی کم ہو جائے اور ان کو بھی جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ کہیں اختتام پذیر نہ ہو جائے. اس لیے بھی آپ اتنا زیادہ غم لیتے تھے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ یہ بھی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آپ نہ پریشان ہو، ان لوگوں نے نہیں ماننا تو اس وجہ سے آپ اتنا غم نہ لیا جائے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں پر تالے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی آیات ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے نبی کو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اسی وجہ سے. تو اور جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، تو اس میں 6 اقوام کے قصے بالعموم جس ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھے، ان کی اوپر جو آنے والے عذاب ہیں ان کو ریپیٹیڈلی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جن کے نام پر یہ صورت ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، قوم شعیب وغیرہ، ان سب کا ذکر ملتا ہے. تو اس صورت میں بھی ایسا ہے، شروع میں کتاب کا ذکر، توحید کا ذکر، اور اس کے بعد پھر یہ قوموں کا ذکر جن کے اوپر عذاب آیا. مختصراً بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اگرچہ ان کی قوم پہ عذاب تو نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ زمانی اعتبار سے ان کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اکٹھے ہی دونوں نے ہجرت کی تھی. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام جن کو بھیجا گیا تھا جن بستیوں کی طرف، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تھا. تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر یہاں پہ مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو 6 اقوام ہیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا ان کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اوکے، بس میں ہمیں اتنی اس کی ابھی ٹھیک ہے انیشیل ڈیٹیلز جو ہے، اور اب اس کے بعد اس کو ہم آگے سٹارٹ کر لیتے ہیں. چلیے جی، سورت سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے پھر تفصیلاً بیان کی گئی ہے.
الف لام را، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع کیے ہوئے. ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کو اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، یعنی آپ اس کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. آپ نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، ان کے شروع میں بھی الف لام میم والے جب حروف پڑھے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ان کے معنی جو ہیں مخفی رکھے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو. واللہ تعالیٰ عالم، ہمیں آگے ان کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں. متشابہات میں سے ہیں، ان کی ٹو میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے. ان کو ایسے ہی پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بس اتنا ہی بتایا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ہم نے بھی اس کو ایسے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ کی ان کی تعویلات نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی ٹو میں پڑھنا چاہیے. بس یہ یقین رکھیں کہ چونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، تو بس ہم یہ پڑھیں گے الف لام را تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی. اس یقین کے ساتھ ہم اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. بس یہ ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا نا. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا. تو یہ واقعی ایسا کلام تھا جس نے عاجز کر دیا تھا عربوں کو، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے زبردست شاعر ہیں، زبان دان ہیں، اور ہمیں تو بہت زبان پر عبور حاصل ہے. تو یہ کچھ ایسے حروف جن کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، اور وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانی رہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اس طریقے سے عاجز کیا قرآن مجید نے. بہرحال آگے دیکھیں، کتاب ہے احکمت، پختہ کی گئی ہے. ہا کاف میم، حکمہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، اسے گرہ لگا کر پختہ کر دینا، باندھ دینا. ٹھیک ہے، مستحکم کر دینا، مضبوط بنا دینا. مضبوط بنائی کی ہیں یا پختہ کی گئی ہیں آیاتہ، اس کی آیات. ثم پھر، فصلت کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. فا صاد لام، یا آپ کہہ لیں کہ تفصیلاً بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، احکمت اور فصلت دونوں میں تے جو ہے وہ مونس کی تے آ رہی، کیونکہ آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا جو مونس ہوتی ہیں. ثم پھر، فصلت کھول کھول کر یا تفصیلاً بیان کی گئی ہے. من لدن حکیم خبیر، من لدن کا مطلب ہوتا ہے طرف سے، یعنی کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. حکیم جو ہے یہ دونوں فعیلن کے وزن پر ہیں، مبالغے کے صیغے ہیں، اور حکیم ان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حکمت والا، اور یہ بامعنی حاکم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور خبیر جو ہے بہت زیادہ خبر رکھنے والا، جس کو بہت خوب علم ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا، جس سے میں نے آپ کو ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ جب حروف مقطعات آتے ہیں تو بالعموم یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کتاب کی کوئی نہ کوئی صفات بیان کی جاتی ہیں، تعریف کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس کتاب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات جو ہیں وہ پختہ بھی کی گئی ہیں اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ورڈز یہاں پہ یوز ہوئے ہیں احکمت اور فصلت، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. پہلے آپ نے یہ جو الفاظ پڑھے تھے احکمت والا جو ہے، اس کے مقابل آپ نے متشابہات کا ورڈ پڑھا تھا، یعنی محکمات اور متشابہات. وہاں پہ ہم نے یہ دو الفاظ پڑھے تھے سورۃ آل عمران میں شروع میں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. محکمات آیات وہ ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نہیں کیے جا سکتے، جن کے مفہوم اور جو ان کی تفصیل ہے وہ بالکل واضح ہے. جبکہ متشابہات وہ آیات ہیں جن کی ایک سے زیادہ مفہوم کیے جا سکتے ہیں اور ان کی کوئی اسپیسیفک تعویل نہیں کی جا سکتی، جیسے اللہ کا عرش ہے یا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور ان کے بارے میں کچھ مزید نہ اتنا زیادہ بتایا گیا ہے، اور جو جیسا ہے ان کو ایز اٹ از ہی لینا ہو. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے یہ دو طرح کے الفاظ پڑھے تھے. اچھا، یہاں پہ اب یہ جو ورڈ آیا ہے احکمت کے ساتھ فصلت کا ورڈ آیا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں
اور پھر کچھ آیات نہیں، بس کتاب کے بارے میں، یعنی ساری ہی آیات کے بارے میں یہ کہا گیا احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ اس کی آیات جو ہیں وہ پختہ بھی کی گئی ہیں اور پھر تفصیلاً بھی بیان کی گئی ہے۔ تو پختہ کرنا کا معنی یہ ہے کہ ان آیات میں نہ تو کسی قسم کی کوئی کجی ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی ٹیڑھ ہے، بہت زیادہ مضبوط مدلل باتیں ہیں، پروون باتیں ہیں، حق کو بیان کرنے والی باتیں ہیں، حق پر مبنی باتیں ہیں، حکمت اور دانائی سے بھرپور آیات ہیں اس کتاب کی۔ یعنی یہ کوئی محض لفاظی نہیں ہے یا محض شاعری نہیں ہے، جس طرح یہ لوگ تو کہتے تھے نا معاذ اللہ کہ یہ تو شاعری ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی آیات تو بہت زیادہ حکمت سے بھی بھرپور ہیں، معنی کے لحاظ سے، تفصیل کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے حد مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ تو حکمت کا تعلق آپ کہہ لیں کہ الفاظ کے ساتھ بھی ہے اور معنی کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کجی یا کوئی ایسے اختلافات آپ اس کے اندر تلاش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ بھی بہترین، معنی بھی زبردست ہے۔ اور پھر یہ جو دونوں الفاظ ہیں نا، ان کو اگر آپ اس طرح سے لیں کہ یہ احکمت اور فصلت قرآن مجید کی آپ کہہ لیں کہ جو آیات ہیں ان کی شان بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تقسیم کا بیان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شان سے کیا مراد ہے، اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح علامہ ابن کثیر رحم اللہ جو ہیں، انہوں نے اس کی شان کے طور پر بیان کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ محکمتن فی لفظہا و مفصلتن فی معانیہا، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے محکم بھی ہے، اور ہر آیت اپنے معنی کے لحاظ سے مفصل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے سن لیں کہ محکمۃ فی لفظہا و مفصلۃ فی معانیہا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر آیت کو انہوں نے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیات کا محکم یا مفصل ہونا، یہ ہر آیت کے لیے ہے، کہ اگر آپ کسی بھی آیت کو لیں قرآن مجید کی تو اس کے اندر اتنی زیادہ جامعیت ہمیں ملتی ہے، اور ایسے یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تو اس طرح کی آیات ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے اتنی جامع ہیں، اور یعنی جیسا تھوڑے سے الفاظ ہوں گے، مختصر سے الفاظ ہوں گے جس میں بات بیان کی جاتی ہے، اور جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو تفصیل اتنی زیادہ ہے، یعنی اس کے معنی میں جائیں تو معنی اتنے زیادہ نکل آتے ہیں اس میں، اور اتنی زیادہ ڈیپتھس اور ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ یعنی ہر دور میں انسان اس کے اوپر اپنی اپنی کوششیں کرتا رہا ہے، اور نئے سے نئے اس کے الفاظ نکلتے رہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں جیسے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، 2 الفاظ پر مبنی آیت ہے، بہت ہی مختصر جامع الفاظ میں بات کی گئی ہے، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو اتنی تفصیل اس کی ملتی ہے، اور ایسے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے ابھی ایک بات کہی ہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی، ہر آیت میں ہی آپ کو کتنے پہلو نظر آتے ہیں، اور کتنی زیادہ اس کی جوہتیں، کتنا زیادہ اس کی معنی، اتنی زیادہ اس میں ڈیپتھس نظر آتی ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن مجید کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ کبھی ایسے پرانا نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ پڑھی پڑھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ اولڈ ہو جائیں، اور پھر اس کے اندر نئی سے نئی جوہتیں، نئی سے نئی اس کے پہلو جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ جو معنی کا تعین کر دیا گیا بس وہ ویسے کے ویسے ہی رہے گا، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں ہر دور میں مختلف قسم کی اس کی تفاصیل سامنے آتی رہی ہیں، تفاسیر بھی سامنے آتی رہی ہیں، مختلف معنی سامنے آتے رہے ہیں، تو یعنی ہر دفعہ اس کے اندر ایک نیا پن ہی کوئی پائے گا جو بھی اس کو پڑھے گا اور اس کے اوپر غور کرے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے عجائبات کبھی مکمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ کبھی ایسے پرانا ہو سکتا. یہ ایسا زبردست کلام ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر دفعہ اس کے اندر ایک نئی معنی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، کوئی نئے پوائنٹس نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو محکم اور مفصل ہونا قرآن کی آیات کی شان کا بیان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی معنی کیا گیا ہے اور دونوں ہی معنوں کی گنجائش ہے، اور وہ یہ علماء نے کیا ہے کہ اگر آپ محکم کو جو ہے جامع لیکن مختصر کے لحاظ سے لینا، یعنی اختصار بھی ہے اور جامعیت بھی ہے، یت پھر تفصیل بھی ہے. تو بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ قرآن مجید میں چھوٹی آیات اور چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جبکہ کچھ آیات اور کچھ صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں بھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا زمانی اعتبار سے جو آیات اور صورتوں کی تقسیم ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یہ ان کا بیان کیا گیا کہ شروع میں جو مکی صورتیں تھیں، اب آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ، ان کی آیات بھی چھوٹی ہوتی تھیں، صورتیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں، اور ان میں جو ہے بالعموم کیا ہوتا تھا، عقائد کا بیان، توحید کا بیان، واعظ و نصیحت اور آخرت کا بیان، ٹھیک ہے، عذاب سے ڈرایا جانا، یہی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ محکم یا محکمت ان کا ورڈ اس کے لیے آ گیا. اور مفصل اگر آپ لیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر دوسرے زمانے کی یعنی جو مدنی دور کی صورتیں اور آیات ہیں جن میں بہت زیادہ تفصیل بیان کی گئی، کیونکہ اس میں جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کی بھی باتیں ہیں، آئلی زندگی سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں، معاشرتی اور معاشی زندگی سے متعلق بھی سمجھایا گیا ہے، سیاسی لحاظ سے کیا نظام ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے بھی، پھر جو عبادات ہیں ان کی بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مدینہ میں جا کے تو ظاہر ہے پھر ایک پوری اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی نا. تو اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل جو ہے مرتب کر کے دیا گیا ہے، تو اس میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں. تو ان علماء کے مطابق یہ جو قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کی تقسیم ہے، یہ اس کا بیان ہے احکمت آیات ثم فصلت، کے پہلے اختصار اور جامعیت کے کو اختیار کرتے ہوئے آیات اور صورتیں دی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی سب چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پھر جب مدنی صورتیں آئیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہے کس ذات کی طرف، کس ہستی کی طرف سے یہ کتاب ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے ہے جو بہت زیادہ حکیم بھی ہے، یعنی جس کے تمام احکامات میں، جس کے تمام فیصلوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اور آپ اس کو بامعنی حاکم بھی لے سکتے ہیں کہ ظاہر حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی چلنا ہے اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، اس سے بڑھ کے حاکم تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس عظیم ہستی کی طرف سے یہ کتاب نازل فرمائی گئی ہے، اور پھر وہ خبیر بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے. اپنے خالق کی جو مخلوق ہے اس کی ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس کی زندگی میں کیا ہونا ہے، کیا اس کو ملنا ہے، کیا نہیں ملنا ہے، کہاں سے اس کا رزق ملنا ہے. اور اس کے علاوہ، اور یہ بات صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، خالق کو اپنی تمام مخلوق کا پتہ ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں اپنے سوراخوں میں یا بلوں میں، ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے. یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا حاجت ہے، کسی کی کیا اعمال ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے نا. یعنی اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کتاب کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک عظیم ہستی، ایک اعلیٰ اور اکبر ہستی کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس ہستی، اس ذات کی طرف سے جس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور جو کلام اس ذات اور ہستی کا نازل کیا گیا ہے، اس کتاب جیسی بھی کوئی اور کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایسی کتاب ہے جو بیک وقت آپ کہہ لیں بہت سے مقاصد پورے کرتی ہے. کوئی اس کو سنے تو اس کو سکون ملتا ہے، کوئی اس کو پڑھے تو اس کو برکتیں اور ثواب ملتا ہے، کوئی اس کو سمجھ کے غور کر کے جب پڑھتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے احکامات کو لاگو کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ محض الفاظ اختیار کیے گئے ہیں اور مفاہیم جو ہیں ان کو کوئی بہتر طریقے سے ان کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایسا بھی نہیں ہے. عام ذہن انسان، عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. بنیادی باتیں ہیں، انسان کے لیے گائیڈنس ہے، کیوں بھیجا گیا، کیا اس کو کرنا ہے، کیا اس کی زندگی کا مقصد ہے، کیا اس کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے احکامات اس میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ حکیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے مخلوق کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کے مطابق ہی احکامات دیے. کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو ماننا انسان کے لیے مشکل ہو، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو. تو یہ بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ قابل عمل احکامات ہیں، قابل فہم احکامات ہیں، انسان کے لیے بہترین ہدایات ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نازل اس عظیم ذات اور ہستی کی طرف سے کی گئی ہے جو خود بھی حکیم ہے، جو خود بھی خبیر ہے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ جو خالق ہوتے ہیں وہ تو اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز سے واقف ہوتے ہیں نا. تو یہ شروع میں جو ہے کتاب کے حوالے سے بتایا گیا تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ کتاب جو ہے کتنی سچی کتاب ہے، اور اس کے اوپر کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. کیونکہ ظاہر ہے، اور اگر آپ یہ ذہن میں لائیں کہ جو بیک گراؤنڈ اس وقت تھا، جو ان کی طرف سے جو مخالفت تھی اور وہ اس کے اوپر شک کرتے تھے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، یا مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے کتاب کے اوپر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی، تو ان کے شکوک کو دور کیا جانا بھی ضروری تھا، اور ان کے لیے یہ واضح کیا جانا ضروری تھا کہ یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ کسی انسان کا لکھا ہے. تو یہ اس لیے کتاب کی اتنی زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی. اب آپ اس آیت کو ہی دیکھ لینا، چھوٹی سی آیت ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں اترتے جائیں، ڈیپتھس میں اترتے جائیں، تو کتنی پہلو اس کے سامنے آتے ہیں اور کتنے پوائنٹس اس میں سے پھر سامنے تفسیر میں آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساری یہ جو بات کی گئی کہ ذات کی طرف سے ہے، کیسی کتاب ہے، کیسا کلام ہے، اس کا جو مین فوکس یا نچوڑ یا کرکس جو ہے وہ کیا ہے، وہ اگلی آیت میں بیان کر دیا. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. اللہ کے نہ تعبدو، تم عبادت کرو، تا تم والا عین با دال عبادت، الا اللہ ما سوائے اللہ کے، اننی، انا بے شک، اور نی جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے، بے شک میں، لکم لیے تمہارے، منہ اس کی طرف سے، یعنی ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، نذیر خبردار کرنے والا ہوں یا ڈرانے والا ہوں. انذار کا مطلب ہوتا نون زال را، ڈرانا، وارن کرنا، خبردار کرنا. و بشیر، بشارت سے ہے، باشین را، اور خوشخبری دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. بشارت ہم اردو میں بھی خوشخبری کے لیے کہتے ہیں نا، تو بشیر فعیل ان کے وزن پہ ہے جو بہت زیادہ کے معنوں میں آپ ہیں. ٹھیک ہے. نذیر بہت زیادہ ڈرانے والا، اور بشیر بہت زیادہ بشارت دینے والا. بشر جو ہے وہ کھال کے لیے آتا ہے نا، انسان کو بھی بشر کہتے ہیں کیونکہ انسان کی جو ساری جسم پہ جو کھال ہوتی ہے وہ سامنے ہی ہوتی ہے نا، ایکسپوزڈ ہوتی ہے. اینیملز کے اوپر تو اس طرح بال ہوتے ہیں، یا برڈز کے اوپر فیدرز ہوتے ہیں،
اور بشارت خوشخبری جب انسان سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے سکن پر ہوتا ہے، بالخصوص جس طرح اس کی جو چہرے کی سکن ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے. تو بہرحال بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، اور بشیر خوشخبری دینے والا. تو جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پورا خلاصہ جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا، اور جو پوری اس کی جامعیت اور تفصیلات، وہ ساری اسی نقطے پر مرکوز ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور اب جو ہے بامعنی بندگی کے آپ لیں گے، بامعنی غلامی کے لیں گے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو کسی اور کی غلامی نہیں کرنی، کسی اور کی عبدیت میں نہیں جانا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. یعنی وہی ایک ذات ہے جس کے لیے تمہاری عبادتیں بھی ہوں گی، وہی ایک ذات ہے جس کے لیے تمہارے سارے معاملات ہوں گے، اور جس کی تم نے بات ماننی ہے، جس کے احکامات کو سننا اور ان پر عمل کرنا ہے. تمہاری پسند، تمہاری ناپسند اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی. تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی تمہیں بتائیں گے، اور اللہ کی ہی بات سن کے تمہیں وہی ماننا پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پیدا کرنا ضروری ہے نا، تب ہی تو انسان اس بندگی کی طرف جائے گا. اور تمام جو انبیاء تھے ان سب کی بیسک کا مقصد یہی تھا، ان سب کا پیغام ایک ہی طرح سے تھا کہ ایک الہ سے جوڑنا ہے. بیسک جو بنیادی پوائنٹس تھے سب انبیاء کے پیغام کے، وہ یہی تھے کہ توحید کا رز، ایک اللہ کو پانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی بندگی کی جائے گی تو وہ ظاہر شرک میں آ جاتا ہے، اور اسی سے بچنا ہے. اور پھر اس میں ساتھ آپ دیکھیں، ایک تو توحید کا بیان ہو گیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مکی صورتوں میں یہی ہوتا ہے کہ توحید کا بیان، اس میں بھی یہی ہے، شروع میں بھی توحید کا بیان ہوگا، آخر میں بھی ہوگا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ پھر تنبیہات اور اقوام کے قصے ہیں. تو توحید کا ذکر کر دیا کہ اب یہی تو انسان کی ظاہر ٹرائل بھی تو یہی ہے نا کہ کون اس توحید پہ رہتا ہے اور کون ہٹتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکالتا ہے اور اپنی غلامی کراتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے بار بار توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی چونکہ نہیں مانتے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں ہمیں بہت زیادہ زور نظر آتا ہے توحید کے بیان. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حیثیت بھی اس میں واضح ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو مقصدیت آپ کہہ لیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نبوت کے عہدے پہ فائز کر کے ان تک بھیجا گیا تھا، اس کو بھی واضح فرما دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آؤں، اللہ کی ابدیت میں لے کر آؤں. ٹھیک ہے. یہی مقصد ہوتا تھا ہر نبی کی پیغام کا، اور یہی پیغام قرآن مجید کا بھی ہے. یہی پیغام قرآن مجید سے پہلے والی کتابوں کا، خواہ وہ تورات تھی، انجیل تھی، ان میں بھی یہی مقصد تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی ایک مقصد بنیادی رہا تھا، اللہ کی توحید کی طرف لانا. ٹھیک ہے. اللہ کی ابدیت کے علاوہ کسی کی غلامی تم نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو دیگر ہستیوں کی غلامی اور بندگی، یہ چیزیں نا انسان کو ایسے جکڑتی ہیں اور ایسے انسان کے اوپر کہنے کی توک ڈال دیتی ہیں کہ پھر انسان اس میں دبتا بھی جاتا ہے اور پھنستا بھی جاتا ہے. اب جن لوگوں نے اتنے زیادہ گاڈز اپنے بنا رکھے ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب بلکہ ہزاروں کے حساب سے تعداد ہے، یہ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ ان کو خود بھی نام یاد نہیں ہوتے. بعض ایسے مذاہب ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ کس قدر پریشانی میں ہی وہ مبتلا رہتے ہیں کہ آج اس گاڈ کو خوش کرنا ہے تو کل اس گاڈ کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ان ساری زنجیروں کو توڑ کے، ان سارے توپ کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی آسانی کرتے ہیں بندوں کے لیے کہ بس ایک اللہ کی بندگی کر لو، ایک اللہ کی ابدیت میں آؤ، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے. تو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی نے تمہاری حاجت روائی کرنی ہے، اسی نے تمہاری مشکل کشائی کرنی ہے، اسی نے تمہاری عبادتیں قبول کرنی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بنیادی مقصد تھا تمام انبیاء کی تعلیمات کا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا. آپ کی تعلیم کا بنیادی نقطہ بھی یہی تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر اور بشیر بھی بنا کے بھیجا گیا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وارن کرنے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے. کس بات کا انذار اور کس بات کی تبشیر؟ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں آنے سے انکار کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کیا، اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اس چیز کو وارن کرنے والا، اس کو کیسے اللہ کی پکڑ ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی کیسے تباہ ہوگی، وہ کس طرح اپنے آپ کو ناکام کرے گا، اس چیز سے خبردار کرنے والا، اور یہ کہ آخرت ضرور آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں کا خسارہ ابدی خسارہ ہے، اس چیز کی کا انذار کرنے والا. اور تبشیر کس چیز کی؟ کہ جو اللہ کی ابدیت میں آ گیا، اس کا غلام بن گیا، جس نے اس کی توحید کا اقرار کر لیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات سے نوازا جائے گا، وہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوگا، اس کے کیا کیا درجے ہوں گے، اس کے لیے کیا کیا انعامات جنتوں کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور کیسے کیسی فضیلتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مقصد ہو گیا تبشیر کا. ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حیثیت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت بھی واضح کر دیا گیا، اور رسالت کا مقصد بھی واضح کر دیا گیا، اور کتاب کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا گیا. انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہاری طرف انذار کرنے والا اور بشارت دینے والا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک پہلو اور بھی ہے کہ خبردار کرنے والا، نذیر ان کا ورڈ پہلے ہے، بشیر ان کا ورڈ بعد میں ہے، خوشخبری دینے والا. ٹھیک ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اگر تعلیمات کا خلاصہ دیکھیں، پوری سیرت دیکھیں نا، تو اس میں تبشیر کا پہلو ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں بھی یہی نظر آتا ہے. بشروا ولا تنفروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ایسی تھا، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہی بتایا کہ آپ ان کے لیے بہت نرم خو ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم خو تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تبشیر کا ہی پہلو تھا. یعنی جیسا اس میں آگے آتا ہے کہ اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت گیر ہوتے، تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے. تو آپ کی تعلیمات میں جو ایک زیادہ غالب پہلو نظر آتا ہے وہ تبشیر کا یا بشارت کا ہی نظر آتا ہے. لیکن ابتدا جو ہے نا وہ انذار سے تھی، اور ابتدا انذار سے ہونا ہی ضروری ہوتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تھا تو کیسے کیا تھا؟ دیکھیں، جو پہلی وحی آئی تھی اقرا، وہ تو ایک آپ کہہ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کا اعلان تھا، غار ہرا میں جو آئی تھی. لیکن اس کے بعد جو سورۃ المدثر میں آیا تھا قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ اور انذار کرو. کم و تبشر نہیں کہا گیا تھا، خوشخبریاں دینا دو نہیں کہا گیا تھا، پہلے انذار کی بات کی گئی تھی کہ اٹھو اور خبردار کرو. کہ خبردار کیا جانا جو ہے نا، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، اس کو ڈرایا جانا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. آپ نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا اور مشن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، جبل ابو قبیس جو تھا، اور سب لوگوں کو صبح بلا لیا تھا یا صباحہ یا صباحہ کہہ کے. عربوں میں جو ہے نا صباحہ کہا جاتا تھا جب صبح صبح حملہ آور
آ جاتے تھے، کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح کے وقت، کیونکہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے تھے، تو جس قبیلے نے اٹیک کرنا ہوتا تو بالعموم صبح کے وقت کرتے ہوتے تھے. تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی حملہ آور ہے، لشکر ہے، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم مانیں گے آپ کی بات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی بات سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا اور بیسک انذار کیا اور بتایا. تو جو مطلب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز تھا مشن کا، وہ بھی انذار سے ہی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ آگے کتنا بڑا تمہارے لیے مشکل وقت آنے والا، یا کیسی ناکامی آنے والی ہے تمہارے لیے اگر تم اسی طرح کی زندگی گزارتے رہو گے، اور اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے اور غلط طرز عمل پر ہی اصرار کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک بات کہ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے کہ تبشیر اگرچہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اگر خالی تبشیر کا ہی معاملہ رکھا جائے نا، تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی بات. ایک دفعہ اثر تو کر گی، لیکن اس کے بعد اس کا اثر زائل بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ خطرہ جو ہے نا، اس سے جب خبردار کیا جائے یا خطرہ ایک دم پیدا ہو جائے، تو اس سے انسان فوری طور پر الرٹ ہوتا ہے اور اس کا عمل فوری بدلتا ہے. فرض کریں ابھی آپ لوگ بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں، لیٹ سپوز کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ کلاس لے رہے ہیں. somebody just comes and tells you کہ بھئی یہ اس سے کچھ دور آپ آگے جائیں تو ایک اور کمرے میں اور بھی قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، یا کوئی کہے کہ وہ بہت زیادہ اچھی ہے، آپ ادھر بھی چلے جائیں. تو لوگوں کا عموماً رویہ یہ ہوگا کہ اچھا چلو ہم خیر ہے، خیر کی بات، یہاں سے بھی سن رہے ہیں وہاں سے بھی سن رہے ہیں، کتنی اچھی ہوگی، چلو کوئی نہیں، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی ایک تبشیر ہی تھی، خوشخبری تھی کہ بہت زیادہ اچھی کلاس ہے ادھر سے. لیکن اس کے برعکس اگر آ کے کوئی یہ کہتے کہ اس کمرے میں بام رکھا ہوا ہے دیٹ کین ایکسپلوڈ اینی ٹائم، تو کیا ہوگا؟ فوراً پڑھنے والے پڑھانے والے سارے اٹھ کے وہاں سے بھاگ جائیں گے نا. یعنی جب ایک خطرے کا احساس ہوگا نا، اور ایک نقصان کا احساس ہوگا، یا جس طرح آپ زلزلے کے آنے پہ کیا کرتے ہیں، سارے اپنے انہی گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں جن کو انسان بڑا محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ یعنی ایک یہ جو انذار کا پہلو ہے، خبردار کرنا، ڈرانا، یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. انسان کی فطرت ایسی ہے نا کہ جو انذار ہے وہ انسان کے اوپر زیادہ دیر پا اثر کرتا ہے اور فوری اثر کرتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بچنے میں زیادہ پر اثر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کچھ ایسے آپ کہہ لیں گروپس یا تنظیمیں جو صرف بشارت کا کام کر کے لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں نا، وہ آ تو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ماحول میں واپس جاتے ہیں نا، تو اپنے ماحول کے اثر سے وہ پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور وہ جو تبشیر کا رنگ ہے نا، وہ زیادہ دیر پر رہتا نہیں ہے، وہ اتنا یعنی پختہ رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی کتنی جگہوں پر تو اتنا زیادہ ڈرایا گیا ہے. یعنی جہنم کا جو عذاب ہے، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں بیان کیا گیا ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ ان کو کس طرح کا آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اوپر بھی آگ کے لپٹیں ہوں گی، نیچے بھی، اور پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا، اور کچ لہو دیا جائے گا، اور کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جس ہم نے بہت تفصیلاً پڑھا کہ جب جو نافرمان و سرکش لوگ ہیں ان کی جب موت کا معاملہ آتا ہے تو ان کے ساتھ سختی کیسی کی جاتی ہے، عذاب قبر کس طرح کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ لے کے آپ کو لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ نے جو کچھ گناہگاروں کے ساتھ ہوتے دیکھا، وہ بھی ہمیں کتنا تفصیلاً بتایا گیا. وہ اسی لیے ہے کہ انسان جب ڈرتا ہے نا، ڈرتا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کے جواب دہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان اس ڈر اور خوف کو دیکھتا ہے تو اس کا عمل بدلتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں انسانوں کی
ایک تو یہ کہ ظاہر ہے عادات میں اور آپ کہنے کی خصلتوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. اب یہ بھی جو ایک اتنے اینیمیز یہ جو تھے اتنے اسٹانچ اینیمیز تھے اور اتنی بری ان کی دشمنی تھی اور یہ انتہائی ضدی ہر ٹرم تھے, ان کے لیے بھی ضروری تھا ایسا. لیکن بالعموم بھی جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ تبشیر ہی اگر کی جاتی رہے نا تو وہ انسان کے اندر شوق تو ضرور پیدا کرتی ہے. مطلب جنت کا ذکر ہوگا, جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, انسان کی تشویق کا باعث تو وہ بنتا ہے, یعنی شوق کا باعث, رغبت کا باعث تو وہ بنتا ہے نا. لیکن گہرے اثرات اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح کہ جب تک کہ انذار نہ کیا جائے, جب تک کہ ڈرایا نہ جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اگرچہ تبشیر کا پہلو بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں انذار بھی ہے. اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا, آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے. ہر وقت جس دور میں بھی جس نے پڑھنا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ صرف خوشخبریاں ہی دی جائیں گی. آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی اب جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو بڑی سختی کرنی پڑ جاتی ہے, بعض دفعہ آپ کو ان کو تھریٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان کو ڈراوا دینا پڑتا ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے بھی مختلف قسم کے رویے ہوتے ہیں نا. لیکن پھر بھی بچوں کو بھی جب ایک ڈر ہوتا ہے, اب ایگزامس کا ڈر ہوگا تو وہ سیریسلی پڑھیں گے ورنہ اتنا سیریسلی نہیں پڑھیں گے, یا جب پتا ہوگا کہ ٹیچر نے جو ہے اس کے اوپر پوچھنا ہے یا یہ غلط کام کیا اگر اسکول میں تو اس کے اوپر فائن ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ایکسپیل کیا جا سکتا ہے اسکول سے, تو وہ ایک ڈر کا پہلو ساتھ ہوتا ہے. تو وہ انسان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے نا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی نذیروں و بشیرن کہہ کے بات کی گئی, پہلے خبردار کرنے والا اور پھر بشارت دینے والا. اوکے, اور پھر ظاہر ہے ان میں سے بہت سے لوگ بہت زیادہ بگڑے تگڑے ہوئے بھی تھے نا, تو جن کو تبشیر سے اس طرح فائدہ نہیں ہونا تھا. تو وہ جو ڈنڈا ہے نا, وہ جو ہے نا کیا 4 کتاباں رشواں یا 5واں آیا ڈنڈا, تو ڈنڈا ساتھ ضروری ہوتا ہے. بہرحال نذیر بشیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور حیثیت اور نوعیت یہ بھی بتا دی گئی یہاں پہ. اچھا, اب وہ کیا خوشخبریاں ہیں اور وہ کیا انذار ہے وہ بھی دیکھ لیں آگے. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو, اس کے حضور توبہ کرو, وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا, اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور یہ کہ استغفار کرو. استغفار کا ورڈ سین تا اس میں طلب کرنا ہوتا ہے, غین فا را جو ہے وہ چھپانے کے لیے ڈھانپنے کے لیے آتا ہے, غفرا چھپا دینا, مغفر جو ہے وہ سر کو ڈھانپنے کے لیے جیسے کوئی ہیلمٹ وغیرہ ہو اس کے لیے آتا ہے. تو استغفار کرو, بخشش طلب کرو. اچھا, جو ورڈ یہ ہوتا ہے نا ایسے ناؤن کے طور پہ وہ استغفار ہوتا ہے الف کے نیچے زیر کے ساتھ. جب آپ نے پڑھنا ہے دعا مانگنی ہے تو آپ استغفر اللہ زبر لگا کے پڑھتے ہیں, وہ پھر میں کی آتا ان والا اس معنی میں آ جاتا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بعض سوال لوگ کرتے ہیں اس لیے میں نے سوچا اس کو بتا دوں. ربکم اپنے رب سے, سما پھر توبو توبہ کرو. توبہ یہ توبو جو ہے یہ بیسیکلی لوٹنے یا پلٹنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ پھر توبہ کرو, پھر لوٹو, پھر پلٹو, الیہ اس کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف. یمتکم متاعا حسنا, یمتکم وہ فائدہ دے گا تم کو, یا وہ کے معنوں میں میم تا عین جو ہے یہ کوئی بھی مال فائدہ دینے کی چیز. ٹھیک ہے,
مالو متا جیسے ہم کہتے ہیں، اور کم تم سب کو، یمتکم وہ فائدہ دے گا تم کو، متاعن متان بھی وہی فائدہ یا سامان، حسنن اچھا، ٹھیک ہے، تو متان حسنا اچھا سامان زندگی یا زندگی اچھا کوئی فائدہ، الا طرف اجلن، اجل کہتے ہیں ایک وقت کو، مسمن جو ہے وہ مقررہ کے لیے آتا ہے، سین میم واؤ، اجلن مسمن کا مطلب ہو گیا مقررہ وقت، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا، حمزہ تا یا اور شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، کل ہر ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ فضل اپنا، ذی فضل ذی زو زوائی والا والے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور فضلہ فضل اس کا یا اپنا فضل، اور فضل جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ زائد یا ایکسٹرا چیز کے لیے آتا ہے، وَإِن اور اگر، تولو تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو بے شک میں، تولا یہ واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، فَإِنِّي تو بے شک میں، چھوٹی یہ میں کے لیے آ رہا ہے، اخافو میں ڈرتا ہوں، الف جو ہے وہ میں کے معنوں میں ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب سے، یومن ایک دن کے، کبیر جو کہ بہت بڑا ہے، کبر سے، اچھا، تو جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ انذار یا تنبیہ یا وارننگ دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت نمایاں پہلو تھا جس کو ہم نے پڑھا، اور یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ابدیت جو ہے کا کوئی عمل جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل ہوتا نہیں ہے، کہ یہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، تو اس لیے اگلی آیت میں جو ہے نا یہ وارننگ بھی دے دی گئی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور طریقہ کار بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا، اور سب سے بہترین کیا ہے، وَأَنِسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو، بخشش مانگو اپنے لیے، معافی مانگو اپنے رب سے، ٹھیک ہے، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ ظاہر انسان جو ہے وہ خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی ابدیت سے نکلا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، اب جس وقت بھی انسان کو احساس ہو جائے، جس وقت بھی انسان کو آپ کہہ لیں کہ یہ پتہ چل جائے، کیونکہ جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں سمجھ کے، تو ظاہر آپ کو اپنی زندگی کے بہت سی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے، بہت سی ایسی گناہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یا ایسی باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یا یہ طریقہ کار زندگی کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اب اس میں یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان پریشان ہو کے بیٹھ جائے کہ اوہو میں نے تو اپنی اتنی زیادہ زندگی ایسے گزار دی، اب میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر شیطان بھی یہ کہے گا دیکھو تم تو بڑے گناہ گار ہو، تم بس اسی طرح رہو تو بہتر ہے، اب تمہاری کیا بخشش ہونی ہے، تم تو اتنا کچھ غلط کرتے آئے ہو اپنی زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ساتھ ہی جو ہے وہ یہ تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو تم اپنے رب کو بہت زیادہ بخشنے والا پاؤ گے، اپنے رب کو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پاؤ گے، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ زبان سے استغفار کرو، یعنی معافی طلب کرو، تو گویا استغفار کے الفاظ جو ہیں وہ منہ سے ادا کیے جانے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، احساس ہو اس کا، اور پھر زبانی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اور استغفار میں ونس اگین جو بات ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں کہ استغفار کی شرائط کے ساتھ ماضی، حال، مستقبل یہ ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اور آئندہ بھی اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرنا ہے کہ آئندہ میں اس سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤں گا، ٹھیک ہے، ان شرائط کے ساتھ صدق دل سے جب کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، لیکن زبانی طور پر استغفار کرنے کا فائدہ تب بھی ہے جو اس میں آگے بتایا گیا نا کہ ثم توبوا الیہ، تو یہ جو تابہ یہ توبو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ عملی اظہار ہے
انسان کا. استغفار کرنا انسان زبانی طور پر قولی طور پر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ مختلف جو بھی استغفار کے کلمات ہیں وہ آپ پڑھیں، لیکن عملی طور پر بھی کرنا ضروری ہے نا. جیسے میں نے بتایا نا تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا. تو واقعی جب انسان اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، پھر اس غلط گمراہی کے راستے کو چھوڑ کے ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکلا ہوا ہوتا ہے ادھر سے ہٹ کے اللہ کی غلامی کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس کو اس چیز کا احساس واقعی ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا تھا غلط کر رہا تھا، اب میں نے ایسا نہیں کرنا. تو یعنی قولی اقرار بھی وہ کرتا ہے اور عملی اظہار بھی وہ کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی کا وعدہ کیا گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض انسان زبانی تو کر دے اچھا استغفر اللہ، لیکن کام اس کا جو ہے وہ غلط ہی ہو، عملی طور پر وہ اپنے غلط کاموں کو چھوڑے نہ، لوٹے نہ، پلٹے نہ، یا یہ کہتے رہے کہ اچھا چلو خیر ہے بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں استغفار کر لوں گا. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنز بتا دی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ طریقہ کار بتا دیا کہ قولی بھی کرنا ہے، عملی بھی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، انسان اپنے ایمان کا اظہار جو ہے وہ محض زبانی کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ عمل ساتھ نہیں ہوگا. عمل ساتھ ہونا ضروری ہے. تو چاہے آپ استغفار بھی کر رہے ہیں نا، زبانی تو ضرور کریں گے، وہ تو لازم ہے ہی ہے، لیکن پھر اپنے عمل کو بدل کے بھی دکھانا ہے کہ واقعی میں اس چیز پہ نادم ہوں اور واقعی اب میں اس سے دور ہو رہا. اور اس میں اگرچہ مشکلات بھی آتی ہیں، بعض دفعہ انسان کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کوئی ایسا کوئی چلتا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی لگی ہوئی نوکری چھوڑنی پڑتی ہے جس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو حرام ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہے. تو ظاہر ہے اس میں انسان کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ عملی اظہار ہوگا نا. اب انسان کی کہ اچھا مجھے پتا تو چل گیا میں تو حرام کاروبار کر رہا ہوں، کوئی نہیں چلو میں استغفار کرتا رہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. پھر توبو الیہ والی کنڈیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو وہ پوری کرنی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے استغفار کے قبول کیے جانے کا یا معافی کے قبول کیے جانے کا، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. جس طرح وہ جو سورہ زمر کی جو آیت ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ والی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ جو امید افزا آیت ہے نا وہ یہی ہے، سب سے زیادہ حوصلہ دلانے والی، کہ کتنا بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، کہ جو کچھ بھی کر چکے ہو، جس وقت بھی احساس ہوا ہے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اس سے استغفار کر لو، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس میں پھر آپ بھی آگے بھی آتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں، ضرور رحم فرماتے ہیں، لیکن توبو الیہ کی شرط کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر لوٹنا بھی ہے، پھر پلٹنا بھی ہے، پھر اس کے سامنے جھکنا بھی ہے. وہ اسلموا لہ یا انیبوا الی ربکم والی بات بھی ہونی چاہیے نا. اس میں سورہ زمر میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کمپلیٹ سبمیشن ہونی چاہیے، پھر اس کی طرف واقعی ایکچولی عملی طور پر رجوع بھی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو پھر کمپلیٹ سبمیشن اور سپردگی اللہ تعالیٰ کی آگے وہ کرنی بھی ضروری ہے. پھر اپنی مرضیاں نہیں ہونی چاہیے، پھر اپنی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، یا اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے نا. اور جب تم یہ سب کرو گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے، یمتعکم متاعا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسنہ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. متاع کا جیسے میں نے آپ کو مطلب بتایا، کوئی بھی ساز و سامان جو فائدہ دینے والا ہو، یا اسباب اور وسائل، اور حسنہ اچھے سے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو ہے آگے الی اجل مسمى کا مطلب یہ کہ ایک وقت مقررہ تک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی زندگی کا متاع حسنہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھا فائدہ دیں گے، بہت زیادہ تمہارے لیے خیر و برکت اور انعام و اکرام کا اور فضل کا معاملہ کریں گے. یعنی یہ جو متاع حسنہ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہے. کیونکہ آگے اجل مسمى نا، مقررہ وقت، تو یہ اجل مسمى تو دنیا کی زندگی کے لیے آتا ہے. کہ آخرت کی زندگی کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو ابدی زندگی ہے نا، وہ تو خالدین فیہا والی بات آ جاتی ہے.
جبکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے نا. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. اور اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کے دین پہ چلنا شروع کرو تو بس پھر دنیا تو بگڑ ہی جاتی ہے اور دنیا میں تو نقصان ہی نقصان ہے، اور اس میں تو پھر تمہارا ظاہر ہے ایسا خسارہ ہی ہوگا، یا تمہیں بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا. یہی ڈر اور خوف انسان کو خود بھی ہوتا ہے، لوگ بھی یہی ڈر ڈالتے ہیں. لوگوں کا ایک بیسک کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ مومن بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ اس چیز کی تردید ہو رہی ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کی طرف لوٹو گے، اللہ کی طرف پلٹو گے، اس کے بتائے راستے پر آؤ گے، تو تمہیں تو متان حسنہ ملے گا، دنیا کا فائدہ ملے گا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کا بھی وعدہ کیا جا رہا ہے. فضل ہوتا ہے ایکسٹرا چیز. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا کی زندگی تو گزارنی ہے نا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں متان حسنہ کہا گیا ہے، دنیا کا اچھا، جبکہ کچھ جگہوں پہ متان غرور کا ورڈ بھی آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب اس میں فرق کیا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی ابدیت میں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو دیے ہوئے جو وسائل ہیں، جو بھی سامان زندگی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ وقت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں، خواہ اپنے لیے کر رہے ہیں، خواہ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے یا جو بھی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ سارا متاع جو ہے وہ متاع حسنہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھایا، یعنی جو ہدایت پر نہیں تھے، انہوں نے اگر مال کمایا بھی تو غلط طریقے سے کمایا، اگر لگایا بھی تو ناجائز جگہوں پر لگایا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جنہوں نے پائی، اور یا جس طرح ہوتا نا بس لالچ، طمع، حرص ایسی کہ اپنے لیے ہی جمع کیا، اپنے اوپر ہی لگایا، اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالا. اور جنہوں نے اس مادی دنیا کو ہر وقت اپنی ترجیح بنا کے رکھا اور اسی کے لیے قربانیاں دی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، اور کوئی اخروی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا یا اس کو اہمیت نہیں دی، تو ایسے لوگوں کو متاع تو ملی ہوتی ہے، وہ فائدے کی چیز تو ملی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے لیے متاع غرور بن جاتی ہے. یعنی وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بس یہی کامیابی ہے، اسی میں ہی آگے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں طرح کی ٹرمز ہم پڑھتے ہیں، متاع حسنہ بھی اور متاع غرور بھی ہے. تو وہی مال و دولت، اسباب اور وسائل جو اس دنیا میں سب لوگوں کو ملے ہوتے ہیں، کسی کو کم ملے ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ ملے ہوتے ہیں، لیکن فرق کہاں پہ آ جاتا ہے کہ انسان کی مقصد کیا ہے زندگی کا، اور طریقہ کار کیا ہے، اس نے کیا نظام زندگی، کیا ضابطہ حیات اپنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو تو اپنا آپ سارا کچھ اللہ کو سپرد کر کے، کمپلیٹ سبمیشن کر کے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے متاع حسنہ ہے. دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی خیر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیا بالکل بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ پہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو کوئی آزمائش، کوئی مشکل آتی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو بھی اللہ کی راہ پہ چلے گا وہ تو بس نقصان ہی اٹھائے گا، دنیا کی زندگی تو اس کی شاید برباد ہی ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے یہی چیز کلیئر ہو، جیسا سورہ نخل میں بھی آتا نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بلکہ اس میں شروع میں آتا من عمل صالحا من ذکر او انثى، یعنی چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا بھی وعدہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی. فرق مقصدیت کا ہو جاتا ہے
عمل کا فرق ہو جاتا ہے. جو انسان آخرت کو سامنے رکھ کے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کے اپنی ابدیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے متان حسنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فضل کا بھی انعام ہے. اور جو اس کے برعکس کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کے لیے تیار ہو جو کہ اس کا خطرہ ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں پھر اب دیکھیں یہ جو فضل والی بات ہے کل ذی فضل فضلہ کہ زائد ملے گا، تو وہ زائد جو ہے اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد پھر آخرت کی زندگی کا حسنہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو کہ اجل مسمى ہے وہ بھی خیر و برکت عافیت والی ہوگی، وہ بھی اللہ کے فضل کے ساتھ ہوگی، رحمت و نعمت کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے بعد ایکسٹرا چیز زائد چیز کیا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انسان کے لیے اس کی آخرت جو ہے وہ بھی خیر والی ہوگی، اس میں بھی اس کی کامیابی یقینی ہوگی اور وہاں پہ بھی اس کو جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے جنتوں سے نوازا جائے گا اور بلند درجات اس کو وہاں سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو زائد چیز سے نوازیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو پھر آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کل ذی فضل فضلہ، یعنی جتنا اس کا آپ کہہ لیں کہ اس انسان کا جتنا میرٹ ہوگا نا، میرٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جتنا اس کا حق ہوگا، جتنا اس کا استحقاق ہوگا، جس کے وہ قابل ہوگا، جتنا اس نے عمل کیا ہوگا اتنا ایکسٹرا اس کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی جس کے پاس وہ میرٹ ہوگا، جتنا اس نے کچھ کمائی کی ہوگی، یعنی جس چیز کا وہ مستحق ہوگا، کہہ لیں کہ ہر مستحق کو اللہ تعالیٰ اس کے استحقاق کے مطابق فضل عطا فرمائیں گے، یعنی جس نے جتنا میرٹ اچیو کیا ہوگا اتنا اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی اس لحاظ سے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہ انسان عمل تو کرتا ہے اللہ کی خوشنودی اور فضل کے لیے، لیکن عطا جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل اس تک کریں گے اور اپنے فضل سے اس کو زائد دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مستحق کو اس کے حق کے مطابق ایکسٹرا بھی ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ خیر یا نیک کی کا کام جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا کرتے ہیں. یعنی اگر جو غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو بالکل اس کے برابر کا ہی بدلہ ہے. لیکن جیسا ہو نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو نیک کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو جزا دیتے ہیں برابر کی بھی اور زیادہ بھی، کچھ ایڈیشنل بھی ان کو دیتے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایڈیشنل اپنا فضل بھی عطا کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے کہ دنیا میں بھی متاع حسنہ ملے ہمیں، آمین، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی اور کامیاب زندگی عطا فرمائے اور اپنے فضل سے نوازے. اور تو اس میں آپ دیکھیں کہ خوشخبری بھی دے دی گئی، انذار بھی کر دیا گیا، تاکہ دونوں قسم کے پہلو جو ہیں ان کے ساتھ انسان جو ہے وہ عمل کرے اور اس کی زندگی میں جو ہے نا وہ ایک بیلنس ہو. اگر خالی انذار ہو تو انسان غم کا شکار ہو کے، پریشانی کا شکار ہو کے بس یہ لے کے بیٹھ جائے گا کہ ہائی اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی عمل کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور وہی اگر اس کو عذاب سے ہی ڈرایا جائے، اگرچہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی اس خطرے کو محسوس کرو کہ وہ آ نہ جائے، کیوں کہ وہ آ گیا تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا. اور جس کی موت واقع ہوگی، جس کی زندگی کی مہلت عمل ختم ہوگی، اس کے لیے تو بس پھر آخرت قائم ہوگی نا، اس کا تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے لیے تو استغفار کا بھی دروازہ بند ہو گیا. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے، زبانی بھی کرنا ہے مگر عملی بھی لوٹنا ہے، عمل سے بھی کر کے دکھانا ہے.
پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری دنیا کی زندگی بگڑ جائے گی اور صرف آخرت میں ہی کامیاب ہوگے. اگرچہ دنیا کی زندگی میں ٹرائلز یا آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن متان حسنہ بھی ہے، تمہیں اچھی زندگی ملے گی. زندگی میں اگر سکون ہو، برکتیں ہو، تو تھوڑا مال یا تھوڑی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اور جو کہتے ہیں نا حلال کمائی میں بھی ایسی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور انسان کا جو ذہنی سکون ہے وہ بھی ظاہر انسان کے لیے بہت میٹر کرتا ہے نا. اور پھر زائد اللہ تعالیٰ کتنا بھی زائد دے دیں، دنیا کے لحاظ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، کوئی بھی کامیابی ہے، جو بھی نعمتیں رحمتیں سب اس میں آ جاتی ہیں. نہیں کرو گے، نہیں مانو گے، اپنی منمانی کرو گے، ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، ضد دکھاؤ گے، اور اگر اسی اپنی دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے دنیا کے ہی پیچھے بھاگنا پسند کرو گے، تو پھر تم ایسے غافل ہوگے، ایسے غفلت کا شکار ہوگے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہاری کیسے پکڑ ہوئی اور کیسے تم آخرت کا پھر وہ دن آئے گا جس میں پھر اس میں تو پھر عذاب ہے. اور عذابن کبیر اس کو کہا گیا، عذاب یومن کبیر، ایک بڑے دن کا عذاب ہے. وہ کوئی چھوٹا دن نہیں ہے آخرت کا دن کا جب آنا ہے، تو اس میں تو پھر بہت سختی والا معاملہ ہوگا. اگر تم نے توبہ نہیں کی، اگر استغفار نہ کیا، اگر تم نے قولی اور عملی طور پر اس کی طرف لوٹنے کا نہ عہد کیا، تو پھر یہ معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مرجع یہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنے کی جگہ جو ہے اس کو مرجع کہتے ہیں. راجیم اور عین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوٹنا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں بھی مرجعکم اللہ نہیں کہا گیا، اللہ مرجعکم. بات کرنے کا انداز جو ہے نا وہ زیادہ شدید اور زیادہ اللہ کی طرف ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یعنی اپنے معاملات ٹھیک کر لو کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پاس جب تم پہنچو تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہو اور تم خالی ہاتھ ہو، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو اور پھر ظاہر جہنم تمہارا مقدر ہوگی. تو یہ بات یہاں پہ ہے. اور اس میں ہاں ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم نے استغفار کے حوالے سے آج پڑھا اور استغفار کے بے پناہ فوائد ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، غم سے نکلنے کا طریقہ بھی استغفار ہے. کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی استغفار ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی کچھ نہیں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پریشانی اور غم ہی آئے تو استغفار کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایات میں 100 سے زیادہ استغفار کرنے کا ہے. تو اس کو اپنی روٹین میں ضرور رکھیں. جو بھی استغفار کے کلمات ہیں اور جس میں جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک، اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ یہ غم سے نکلنے کا ذریعہ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، جہاں پہ یہ آیت آتی ہے سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی اور ہم اسی طرح سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو غم ہے، پریشانی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو یہ والا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لا الہ الا انت والا. اور ویسے بھی استغفار ضرور کریں. اور یہ بہت زیادہ انسان کے لیے نا فائدہ مند چیز ہے. اور لوگوں کے بڑے اپنے اس کے اوپر ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ بند راستے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آتی ہے. کیونکہ جب استغفار کرتے ہیں نا، تو جیسا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اپنے بندے کا استغفار کرنا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت سے اپنے بندے کی طرف پلٹتے ہیں اور لوٹتے ہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ ہے کہ استغفار انسان زیادہ سے زیادہ کرے. کیونکہ جب آپ اللہ کی رحمت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری رحمت سے متوجہ ہوں گے، تو ظاہر دعائیں بھی قبول ہوں گی، پھر آپ کی حاجت روائی بھی ہوگی اور مشکل کشائی بھی ہوگی، غم بھی دور ہوں گے، راستے کھلیں گے.
ٹھیک ہے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ڈیلی اذکار میں اس کو ضرور شامل کریں، جو بھی ہے جیسا ہوا نا استغفر اللہ العظیم العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ جو اس کو سمجھ کے پڑھ لے تو سمندر کے جھاگ کے برابر جو گناہ ہے وہ بھی اس کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی بے تحاشا گناہ بھی ہوں، سمجھ کے پڑھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ بھی پڑھنا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ بھی، تو اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں جی، پلیز تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، بس بند کر، بس فاطمہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔